ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مالک آج کے دن کی مقدس ساعتوں کا صدقہ، ماہ سیام کی برکات کا صدقہ، خواجہ افضل حسین چشتی صاحب، ان کے والد کریم محترم حضرت صوفی محمد نجیب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ خواجہ صاحب کے دادا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی دادی صاحبہ، ان کی والدہ صاحبہ، ان کے پورے خاندان کے مالک سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ مالک اپنے محبوب کی عزتوں کا صدقہ ان قبور پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ماہ سیام کے نور سے ان کی قبور کو بقع نور بنا۔ مالک حاج صاحب کے رزق میں، عزت میں، وقار، جاہ و جلال، شان و شوکت، صحت و تندرستی میں مزید برکات عطا فرما۔ حاسدین کی نگاہ حسد سے، شریروں کی نگاہ شر سے اور ظالم کے ظلم سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہم یسر امورنا امور الدین و دنیا والآخرہ، اللہم بلغ مقاصدنا مقاصد الدین و دنیا والآخرہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی چیشتی صاحب دا کتوں مہمان آئے جی یہ سارے دوست جناب طارق صاحب یہ نال میرے بھائی بھانجے نے، یہ بڑے بھائی نے یہ جناب جیل کو تشریف لائے۔ اچھا محفل کا آغاز اور تھوڑی وقت رہتا ہے، آدھا گھنٹہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی خطاب ہی ہوگا۔ جناب حضرت علامہ مولانا طیب عثمان صدیقی صاحب آپ تشریف فرما چکے ہیں، اور ایک ہوگی تلاوت، پھر اس کے بعد نعت، تو انشاءاللہ ان کا خطاب شروع ہوگا۔ تو آپ حضرات سے اپیل ہے جو بیر کھڑے ہیں وہ بھی آ کر یہاں اس پنڈال کے اندر تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأول مقتئم مولاي صل وسلم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور ومن ندم مولاي۔ یہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں،
سب سے پہلے میں جناب ہمارے جو معزز مہمان ہیں اسٹیج پہ تشریف فرمائے ہیں حضرت طیب عثمان صدیقی صاحب، ان کا دل کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو تشریف لائے ہیں، ساتھ اپنے 12ویں صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مدنی صاحب تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خصوص بالخصوص جناب ہمارے بھائی صاحب جو سرائی سے تشریف لائے ان کا دل کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور طارق صاحب جو جیلم سے تشریف لائے ہیں ان کے بڑے بھائی خالد صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا بہت خطاب کیا جائے، کیونکہ ادھر حضرت صاحب تشریف فرما ہیں تو یہ بیان کریں گے، آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے 2-3 مرتبہ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام۔ حمد و ثنا کے بعد ارباب فکر و دانش، اسٹیج کی زینت، برادر مکرم فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد عبد الشکور چشتی باروی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آج کی اس بزم کے بانی، اس محفل نور کے بانی، میری مراد محترم المقام عزت مآب محبی فی اللہ جناب حاجی خواجہ اظہر اقبال چشتی صاحب سلمک الرحمن فی الدنیا، دیگر احباب ذی وقار، معززین علاقہ، مہمانان ذی وقار، آج سالانہ محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب، بلکہ اس محفل کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں یہ بزم سجی، ایک ایصال ثواب کی نسبت خواجہ صاحب کے والدین، خاندان کے جملہ افراد، ان کے روح پرفتوں کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے اس بزم کو سجایا گیا، اور دوسرا ہمیشہ، آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ، خواجہ اظہر اقبال چشتی صاحب، ان کا جو فکر اور ذہن ہمیشہ سے ہی یہ دیوانے ہیں پنجتن پاک سرکار کے، چونکہ چشتی رنگ لگتا ہی تب ہے جب پنجتن کی غلامی کی جائے، تو ان پاک بارگاہوں میں ہم چند منٹ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ ماہ سیام گزر رہا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ یہ دوسرا عشرہ کہ جو بے شمار نسبتوں کا حامل ماہ مبارک ہے۔ اس کی 3 تاریخ کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا یوم وصال ہے۔ 10 تاریخ کو امی و ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ پاک بی بی ہیں، ان کا وصال 10 رمضان کی تاریخ کو ہوا۔ یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ہے، اور حسن اور حسین کی نانی صاحبہ ہے۔
تو اس نسبت سے آپ کا بھی یوم وصال ہے 10 رمضان 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی جو برادری اکبر ہے امام علی مقام امام حسین کے ان کا دن ہے 17 رمضان کو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے میدان میں پیش آیا غزوہ بدر ہوا اور 17 رمضان کو ہی امی و ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے اور پھر اگر آگے چلیں تو 19 رمضان کو فجر کی نماز کے مصلی پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین حضرت علی المرتضی شیر خدا حل عطا مشکل کشا حاجت روا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا 20 رمضان کا دن گزرا 21 رمضان کو حضرت مولا مرتضی کی شہادت ہوئی تو اس نسبت سے حضرت علی کا بھی یوم شہادت اسی ماہ مبارک میں ہے پھر آخری عشرے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ آخری رمضان کے دنوں میں جو آخری 10 دن ہے ان میں ایک لیلۃ القدر ہے یعنی تاک راتیں رکھی گئی پھر 27ویں رمضان المبارک کی رات اسی ماہ مبارک میں ہے تو یہ نسبتیں ہیں اور اس ماہ مبارک کی نسبت سے اللہ نے ہمیں یہ نسبتوں والا مہینہ بھی عطا فرمایا ہے ایک بار آپ محبت سے بولے نا سبحان اللہ کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے جس طرح مجھ سے قبل علامہ عبدالشکور چشتی صاحب فرما رہے تھے قبولیت کا ٹائم ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت پانی کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں وہ بھی روزے داروں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں بندے کا روزہ بھی ہو دن جمعے کا ہو رمضان کا ماہ مبارک ہو پنجتن پاک کا پروگرام ہو زبان پر سبحان اللہ کا ترانہ ہو تو رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہو پھر اس دنیا میں بھی بندے کا بیڑا پار ہے قبر و حشر میں بھی بیڑا پار ہے کوئی صاحب اپنی گپ شپ چھوڑ کر میری طرف چند منٹ کو ہم غنیمت سمجھیں اور ان کو قیمتی بنائیں آپ کی پوری توجہ کا طالب ہو پنجتن میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے مصطفیٰ ہے دوسری فاطمہ الزہرا ہے نہیں سمجھ آئی اگر سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ فرمائے یہ سزوکی آئی ہے ہماری عادت ہے محفل میں بیٹھ کر کیمرے کی لائٹ آن ہو ہم مولوی کو چھوڑ کر کیمرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں سزوکی آپ نے دیکھی ہے آپ نے بھی دیکھ توجہ آپ تھوڑی دیر میری طرف رکھیں بڑی مہربانی ہے آپ کی میں اپنے خاندان یا اپنے باپ دادا کی بات نہیں کر رہا میں اپنے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں پنجتن کون ہے پہلے مصطفیٰ ہے دوسری فاطمہ الزہرا ہے تیسرے علی المرتضی ہے چوتھے مولا حسن ہے اور پانچویں مولا حسین ہے یہ ہے پنجتن اور ان کو جو مرتبہ و مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں اگر یہ جملہ کہوں 1.25 لاکھ نبیوں میں 1.25 لاکھ نبیوں رسولوں پیغمبروں میں آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک سارے نبیوں میں دیکھ لیا جائے مصطفیٰ کا نبیوں میں بھی شانی آپ کو نظر نہیں آئے گا مصطفیٰ سے بڑھ کر شان کسی کی ہے ہی نہیں پھر آگے چلیں فاطمہ الزہرا قربان جائے اس پاک بی بی پر ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں کائنات میں آجا صاحب کائنات میں 2 بطول ہے دو ایک بطول ہے عیسیٰ کی ماں مریم اور ایک بطول ہے حسین کی ماں فاطمہ سبحان اللہ فرمائے نا ایک عیسیٰ کی ماں مریم وہ بھی بطول ہے بطول ڈیفینیشن کیا ہے بطول اسے کہتے ہیں کہ جس کے قریب سے پلیتی نہ ہو پاک ہو ہر حال میں حضرت عیسیٰ کی ماں سلام اللہ علیہا وہ بطول ہے اللہ نے ان کو ہر رجس سے پاک کیا ہے کیونکہ وہ ماں عیسیٰ کی ہے لیکن قربان جائے حسین کی ماں پر کہ جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے اپنی لائق کتاب قرآن میں بیان فرمائی ہے
اگر آپ سبحان اللہ فرمائے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کی عالم میں اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیڑا چاہتا میرے ماپیوں دی بخشش ہو جائے. میں اللہ دا قرآن پھر پڑھنا چاہنا. قرآن سن کے جڑا سبحان اللہ بولے اللہ کرے اگر وہ ماں زندہ ہے تو زندگی مل جائے. اگر ماں دنیا تو چلی گئی ہے اللہ اس قرآن دی برکت نال اس دی ماں دی قبر نو روشن و منور فرمائے. پہلا قرآن سنو. اللہ کی عالم نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہر پلیتی تو پاک کر چھڑے. پاک بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے اللہ نے انہوں ہر پلیتی تو پاک کیتا ہے. اللہ نے قانون بنایا ہے, ایک رسول بنایا ہے. قیامت کی صبح کو ہون نکل توجہ فرمایا قانون خدا کا کی ہے. اللہ فرماتا دنیا دے مفتی مفکر ملا محدث بڑے تو بڑے شکایت بڑے بڑے دانشور اللہ فرماتا کائنات دے بڑے بڑے روز سے کتب دے ابدال دے قلندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دماغ پانچتن دن کلہ ہو رہی ہے. تو سید آدھے بھی جلوہ فکر آئے اہل نبی اولاد علی ابن پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب جلانی آپ بھی جلوہ فکر آنے ویلکم جناب اہل و سہل مرحبا. آپ بھی توجہ طالبہ توجہ فرمایا جی حکیم الامت مفتی احمد یار خمینی شاہ جی کی نظر کر لینا جملہ. مفتی احمد یار خمینی گجراتی رحمت اللہ تعالی آج تے بڑے بڑے آرٹیفیشل مفتی لگ جائے فیس بک مفتی اگر پڑھی تھی بڑے بڑے آرٹیفیشل حکیم الامت بھی لب جان دے تینوں دمیڑا. لیکن میں جس حکیم الامت بھی خواجہ صاحب گل پہ کرنا عاشق رسول نبی دی گھر والے دا بھی نوکر حکیم الامت مفتی صاحب مفتی احمد یار خمینی گجراتی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں جس محمد دی نسل دا ایک پھل آ جائے رب اس میں فلوں بڑا جلدی قبول فرما لینا ہے. سید بیٹھ گئے نے انہاں دے وڈیاں دی گلاں کرنا پیا وا. توجہ فرمانا بی بی کون ہے دسنا پیا رب نے کائنات اندر قانون بنایا روزے اول دے کے روزے آخر دی قانون کی فرمایا بڑے تو بڑا علامہ ہوے فہامہ ہوے بڑے پڑھا لکھا ہوے ایون کے غوث کتب ابدال قلندر تے مجذوب تے سالک تے بڑے بڑے اعلیٰ تے بڑے بڑے کامل تے مکمل لوگ اللہ فرماتا ہے سارے واسطے کوئی قانون ہے کہ پلیتی دے قریب نہ جایا جائے. پلیتی دے قریب میرا جملہ جڑا سمجھے نا وہ دی ماں دی عزت و سلام میں ضرور کرا دا. میں تہاڈے واسطے نہیں کہ بولدا نبی پاک دی بیٹی پاک فاطمہ واسطے کا بولدا جملہ سمجھنا ذرا. آپ اللہ فرماتا ہے پلیتی دے قریب نہ جا. مولوی پھر بھی یہ ہوئی حکم ہے اگر کوئی پیر پھر بھی یہ ہوئی حکم ہے اگر کوئی علامہ پھر بھی یہ ہوئی حکم ہے اگر کوئی فہامہ پھر بھی یہی حکم ہے اگر کوئی پروفیسر نقیب خطیب ادیب بچے تو بچہ پڑھیا لکھیا پھر بھی یہ ہوئی حکم ہے. اگر میں سادہ جملے بولا اگر کوئی راجہ پھر بھی یہ ہوئی حکم ہے اگر کوئی جٹ پھر بھی یہ ہوئی حکم ہے اگر کوئی بھی کاسٹ نہ تعلق رکھنا ہے کوئی حکم کی ہے. اللہ فرمانا پلیتی دے قریب نہ جایا جے پلیتی دے قریب نہ جایا جے. لیکن جدو باری آئی پاک بی بی زہرا دی جدو باری آئی مصطفیٰ دی آل دی اللہ نے قانون بدل چھڑیا ہے. انہوں منو حکم پلیتی دے قریب نہیں جانا. ایتھے پلیتی نو حکم ہے جتھے محمد دی نسل ہے او دے قریب نہیں جانا. او دی بجائے ہوئے سید دارک شاہ صاحب آئے دو سیدوں میں بدن دی زینت ہے. ویلکم شاہ جی اگے آ جاؤ. توجہ فرمایا جے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے دیوانے تے پروانے
خواجہ حضرت اقبال چشتی قادری صاحب دی رہائشگاہ انہاں دی اس بزم نور پنج تن شانے پنج تن پاک دی بزم اندر تشریف لے ہونا لے سادتہ دے مہینے اندر بیٹھنا لے ملا سنیا دے اللہ نے انہاں نو پاک کیویں کیتا ہے پاک بی بی دا نام فاطمہ ہے نا فاطمہ فاطم چوینا فاطم دا معنی کی ہے چھڑانا لی چھڑانا لی چھڑانا لی کس گل تو اللہ نے مصطفیٰ دی بیٹی دا فاطمہ نام نبی نے اس واسطے رکھے آئے حشر دے میدان فاطمہ دے اشارے اللہ نے گنہگاروں جہنم تو آزاد فرما دینا ہے اس واسطے دا نام فاطمہ ہے لقب کی نے سیدہ بھی فاطمہ لینا طاہرہ بھی لینا زہرہ بھی لینا اور زہرہ تمہارا جنت دی کلی ہے میں اپنے کولوں نہیں گل کرتا امام شورانی پڑھنا چاہنا امام شورانی فرماندے نے پاک بی بی زہرہ دی گود اندر ایک پھول کھلے آئے ایک پھول کھلے آئے ایک پھول کھلے آئے اس پھول دا نام مولا حسین حسینی بندہ دو تین واری حسین کا نام لینا حسینی میرے لئے بولے گا یزیدی دی اتھے کچھ ضرورت ہی کوئی گنجائش ہی کوئی بلکہ اتھے یزیدی آئے ہی کوئی سارے حسینی نے میں تین واری پڑھن لگا ہوں پھول کھلے آئے پھول دا نام مولا حسین سبحان اللہ نہیں سیاسی نعرہ اونچا لگے تو حسین دا تھوڑا لگے نہیں روٹ نہیں مارنا پھول کھلے پھول دا نام مولا دوباری رہ گیا بولو مولا ایک باری پھر بولو مولا رسول نانا پاپا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے رسول نانا پاپا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے پڑھ سکتے ہو برکت علی گلے بولے جے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے ماں حسین دی ماں حسین دی نبی دی ماں حسین دی نبی دی اجے بھی پوچھنا حسین جبان دی ولادت میں بشارت ہوئی ہے پاک بی بی دی گود اندر پھول کھلے ہیں مولا حسین دی ولادت ہوئی ہے نورانی خاتمہ گئی ہے حضور کو مبارک دے پتہ لگا پتر پیدا ہوا تو مبارکہ دینی ہے شرک نہیں بلکہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دی سنت ہے عرض کر دیا نے سونا نبی اللہ نے تیری دی گود اندر پھول عطا کیتا ہے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے تیری بیٹی نو اپنے بیٹا عطا کیتا میں ایک دعا جوڑی پھیلا کے کر لگا قبولیت دا ٹائم جڑیاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں اولاد دی نعمت تو محروم رہے اللہ زہرا دی جوڑی دا صدقہ جوڑیاں سلامت رہن اللہ بے اولاد اولاد دی دولت نال والا مال فرماوے توجہ فرمایا جس نبی پاک سرکار دی بارگاہ اندر عرض کیتا کہ حضور تیری بیٹی دے گھر بیٹا پیدا ہوئے حضور مبارک ہوئے حضور نے مبارکبادی قبول فرمائی ہے چند منٹوں تو بعد اوہی بی بی جڑی مبارک دین آئی ہے وہ چہرے کی رنگت بدل گئی ہے اور مولا منیا جمالا بعد کی سردی دردی تے وسنا لیا خواجہ حضرت اقبال صاحب دی آپ دی دعوت تے تشریف لے اونا لے جملہ سنیا جے حضرت نبی پاک سرکار نے اس سے پیچھے دا چہرہ ویکھے آئے بی بی چار منٹ پہلا تے بڑی خوش ہے اور چار چہرے دی رنگت بدلی چہرے دی اثار بدلے کی وجہ بی بی ہاتھ جوڑ کر لگی سونے ایک مسئلہ درپیش حضور نے فرمایا بی بی خوش گرا مسئلہ اس مقام تو سارے مسئلے حل ہو گئے آقا علیہ السلام نے جدو فرمایا بی بی ہاتھ بن کر دیے فدا قدمی قومی سیدی یا رسول اللہ میرے بچے تیرے قدموں تو قربان میرے ماپے تیرے قدموں تو قربان میرا خاندان تیرے قدموں تو قربان آقا فرمانے بول بی بی کی کہنا چاہتی ہے میں کر دیے سونے ہر عورت جملہ سمجھ رہے ہر عورت
موت مجبور ہوندی ہے اگر او دے گھر اندر او دی گود اندر بچہ یا بچی دی ولادت ہوے او عورت مجبور ہوندی ہے کم از کم 40 دی آواز سے قرآن نو پکڑ نہیں سکدی رمضان دا روزہ نہیں رکھ سکدی اللہ دے گھر مسجد اندر نہیں جا سکدی کعبے دا طواف نہیں کر سکدی توجہ فرمایا جے حضور فرماتے ہیں ہاں ہاں اسی طرح ہی عرض کرتی ہے سونے آئے ہوئی پوچھنا چاہنی ہے ادھر تیری بیٹی فاطمہ کو اندر اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے ادھر مؤذن کی اذان کی آواز آئی ہے تیری بیٹی نے حسین بستر پہ لٹا کے مصلی بچھا کے نماز شروع کر رہی ہے سمجھ نہیں آئی ایک لمحے بیٹے نو جنم دیا ہے دوسرے لمحے نماز شروع ہو گئی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا بی بی تینوں پتہ نہیں میری بیٹی زہرا ہے میری بیٹی زہرا ہے میری بیٹی زہرا ہے زہرا تو میرا شادی جنت کی کلی ہے زہرا تو میرا جنت کی کلی ہے جتھے جنت ہے اوتھے پلیتی کوئی نہیں جتھے پلیتی ہے اوتھے جنت کوئی نہیں قرآن دا آسان اللہ فرماتا ہے الرجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے محمد دی پوری اولاد نو پاک فرما چھڑیا تائیت بریلی دے بابے دا بابے قدم چھوڑنا وا بریلی دے بادشاہ نے ترجمہ فرمایا بلکہ میں جملہ بولنا تے توجہ کرے آج میری جورت دا امام میری غیرت دا امام میری محبت دا امام میری عقیدت دا امام میرے مسلک دا امام جتھے قلم چکی حق دا فرمایا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بلکہ یارہ بھی اگر اللہ کرا تے مجدد میں تے سابقہ مجدد میں تے حاضرہ حضرت امام احمد رضا بڑائی دار بریلی نبر اللہ مرتبہ بول کے فرما دینے تو تیرا سب اچھا جی تقریر موک گئی شیر میں اور پڑھنا ہے تو مزے نال پڑھنا ہے میں جو جمعہ میں پڑھایا ہے تو پھر بھی اتنا زور لانا پیا تو تساں پڑھ کے نہیں بولے اجے تک سبحان اللہ فرماؤ ہے میں کڑا چھڈا تسلی دیتی ہے انہاں نوں اج تو برتن آ جان پھر مولوی والے کان گھٹ ہونے نے پھر رمضان دا مہینہ روزے بھی ہون تے اوکھا جہا کام ہے ایک بار سبحان اللہ فرما دو سبحان اللہ بریلی دا بادشاہ بول کے فرمانا تو ہے لو تیرا سب گرانا وہ بڑے بڑے شار دنیا دیا میں چیلنج نال جملہ بولنے لگا جتھے میرے مسلک امام احمد رضا بریلی نے اے جملہ لکھے ہے دا سانی کوئی نہیں بندہ لکھ لگنا ایسا مد مقابل بھی کوئی نہیں لکھ لگنا فرمانے لگا تو تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچتا جہاں نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور تیری نسل پاک میں ہے بچتا جہاں نور کا یہ ہے مقام اہلی سید غلام یاسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و ذہن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز شرکا
یہ مجلس صالح ثواب جس میں ہم جمع ہیں بوقت افطار بالکل قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے مبلغ اسلام خطیب کشمیر مقبول عام و خاص حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان سید عثمان صدیقی صاحب زید شرفہ کی ہم نے سیر اصل اور دل کو جو ہے وہ نرم کرنے والی گفتگو ہم نے سنی. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے وہ میری کوئی کچھ باتیں کرنے کی گنجائش باقی ہے. مجھے حضرت خواجہ اظہر فریدی صاحب ان کا حکم ہے تو میں یہ بوقت افطار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے غنیت الطالبین کے اندر حضرت جناب حضور پیران پیر پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تصنیف کے اندر جناب صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے حوالے سے اسے منقول نقل فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا تو حضور نے یہ افطاری کا جو ہے وہ فضائل ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر افطاری کسی کو کروائی جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک صحابی آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر جس طریقے سے آج یہ خواجہ صاحب کا انتظام و انسلام ہے اللہ تعالیٰ اس کو سدا بہاریں عطا فرمائے اور یہ اسی طرح جاری و ساری رہے. وہ صحابی کمزور تھا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کو کوئی افطاری اتنی بڑی نہ کروا سکے تو بڑی تو نور نلا نور ہے حضرت علامہ جی, تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک کھجور, صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کھجور بھی نہیں پیش کر سکتا تو حضور نے فرمایا دودھ کا گھونٹ, اس نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ میں دودھ بھی نہیں کسی کو پیش کر سکتا کہ ایک گھونٹ بھی نہیں دے سکتا. حضور نے فرمایا پانی, تو وہ صحابی خوش ہوا یا رسول اللہ پانی تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مختصر عرض کرتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پانی کسی کو افطاری کے وقت پیش کر دیا جائے, پانی سے افطاری کروا دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں. یہ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی تصنیف کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے صحابی اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کی گردن کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کسی کو روزہ افطار کرانا, مختصر افطاری پانی کی صورت. حضور نے سب سے پانی ہر گھر کے اندر میسر ہوتا ہے. کھجور کا پوچھا یا رسول اللہ کھجور نہیں, دودھ کا گھونٹ نہیں, پانی کا حضور نے پوچھا عرض کیا یا رسول اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اللهم رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولدا وارحمهما كما ربياني صغيرا وليات ويا دافع الوليات ويا مقلب القلوب والابصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الاحوال پروردگار عالم جڑی کلمات طیبات تلاوت کی گئے ختم شریف نے انتظام و انسلام کیا گیا لنگر شریف افطاری یا اللہ پاک جڑی محفل اس پاک نے اندر جو کچھ پڑھیا پڑھایا گیا حضرت علامہ صاحب نے جڑا بیان فرمایا اپنی بارگاہ سمدیت نے اندر قبول فرما اس رسوا حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پاک بارگاہ نے اندر ہدیتاً تحفتاً تبرکاً پیش کرنے کو قبول منظور فرما حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین ماجدین طیبین طاہرین ازواج مطہرات اہل بیت پاک صحابہ کرام صحابیات علیہم الرضوان بارگاہ نے اندر رسالہ ثواب کرنے کو قبول منظور فرما ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ نبی السلام سے لے کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی السلام تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے تمام یہ بارگاہ نے اندر رسالہ ثواب کرنے کو قبول منظور فرما یا اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نے مشائخ اولیاء بالخصوص سلاسل طریقت سلسلہ عالیہ چشتیہ نقشبندیہ مجددیہ چشتیہ سروردیہ قادریہ نے مشائخ نے بارگاہ نے اندر رسال کرنے کو قبول منظور فرما اللہ کریم بالخصوص جو کچھ پڑھایا گیا اللہ کریمہ جتنا انتظام و انسلام کیا گیا بوسیلہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام توسل حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ اللہ کریمہ اسن پیکر اخلاص خواجہ حضرت چشتی صاحب انہوں نے والدین انہوں نے روئے اصالہ ثواب کرنے کو قبول منظور فرما انہوں نے ہمشیرہ محترمہ نے انہوں نے روئے اصالہ ثواب کرنے کو قبول منظور فرما انہوں نے جتنے اباؤ اجداد ننیال ددیال نے جتنے چھوٹے بڑے مرد عورتاں یا اللہ پاک دنیا تو ایمانی حالتاں جن تمام نے روئے اصالہ ثواب کرنے کو قبول منظور فرما اللہ کریم انہوں نے خاندان نے جتنے افراد یا اللہ پاک انہوں نے نال تعلق رکھنا لے کریادار آستار امیدوار دوست احباب جتنے دنیا تو گئے مولا کریم ان تمام نے روحیں صالح ثواب کرنے قبول منظور فرما اللہ کریم جمیع امت مسلمہ مرحومہ نے روحیں صالح ثواب کرنے قبول منظور فرما اسا جتنے تیری بارگاہ اندر یا اللہ پاک ملتجیاں اے اللہ کریم اسا جتنے اباؤ اجداد دنیا تو گئے تمام نے بخشش فرما رمضان المبارک نیا با برکت سعادت نے تفالی اللہ پاک تو اپنے خصوصی فضل و کرم نہ نزول فرما پروردگار عالم بارے دیگر تیری بارگاہ نے اندر ملتجیاں یا اللہ پاک اسن جتنے احباب اسن جانن لے اسن عزت و کرم یا اللہ پاک جس قسم نے روحانی بیرونی جسمانی اندرونی مرض نے اندر یا اللہ پاک مبتلا اے اللہ کریم بیماری کربلا امام زین العابدین نے وسیلہ پیش کرنا ہے یا اللہ جمیع مریضوں کی شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ پاک کامل شفا عطا فرما پروردگار عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے یا اللہ تو ذات رحیمی نہ واسطہ ذات کریمی نہ واسطہ تو اسا سب نے حال پر رحم فرما یا اللہ پاک حسن مخلص یا اللہ پاک خواجہ عذر صاحب اے اللہ کریم جتنی انہوں نے کولا حضرت بابا صاحب نے روحانی خیرات ہے یا اللہ پاک مینو ان اس کی تقسیم کرنے ہمت و توفیق عطا فرما اللهم یسر امورنا امور الدین والدنیا والآخرہ اللهم حصل مرادنا مراد الدین والدنیا والآخرہ اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين